نستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ سورۃ النحل کی آیت ہے۔ آیت کے اندر فکر آخرت کا بیان ہے، اور فکر آخرت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو یہ فکر لگ جائے کہ میری آخرت، میری قبر اور حشر کا کیا ہوگا، میں نے اللہ کے سامنے جب پیش ہونا ہے تو میری اس پیشگی کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہی مطلب ہے اما من خاف مقام ربہ کا، کہ رب کے سامنے پیش ہونے کے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ساتھ دنیا ہی میں یہ فکر لاحق ہو جائے کہ میری آخرت کا کیا بنے گا اور میری قبر اس کی حالت کیسی ہوگی۔ آخرت کی فکر یہ انسان کی تربیت اور اصلاح کے اندر مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر آخرت کی فکر سے کوئی مسلمان یا بندہ بے فکر ہو، یہی چیز اکثر گمراہیوں کا سبب اور وجہ بنتی ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر یہ فکر آخرت کا تصور مختلف انداز سے بہت زیادہ بیان ہوا ہے، اس لیے کہ جب آخرت کی فکر ہوگی تو دنیا کے اندر ہر قدم بندہ سوچ کے رکھے گا، اور دنیا کی زندگی میں ہر قدم سوچ کے رکھنا، اسی کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری تبھی آئے گی جب ہم کو ہر وقت آخرت کی فکر لگ جائے۔ دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے، لیکن یہ گزارنا بھی آخرت کے بنانے کے لیے ہے۔ یہ فکر قرآن و سنت کے اندر بہت زیادہ مذکور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی فکر لاحق کی، یہی فکر ان کو لگی رہتی تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع ان کو نصیحت ارشاد فرمایا کرتے تھے تاکہ ان کو آخرت کی فکر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موضوع کی احادیث بہت زیادہ ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مختلف باتیں ایک جگہ ارشاد فرمائی ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے ان کو وصیت کے عنوان سے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی، یا ہمیں یہ وصیت کی، یا ہم کو یہ نصیحت کی، یا فرمایا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باتوں کا حکم دیا، اتنی باتوں سے منع فرمایا۔ مختلف الامور باتوں کو یکجا طور پر ذکر کرنا، اس قسم کی احادیث بہت ساری ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت ہے، مشکات وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے، اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے
آپ صلی اللہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے خلیل نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کلمات کی وصیت فرمائی ہے۔ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، اوصانی کا لفظ استعمال کیا کہ مجھے اللہ کے رسول نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی، اور مراد اس سے یہ ہے کہ مجھے 10 کاموں کے بارے میں حکم دیا ہے، لیکن وصیت کے لفظ میں ذرا اہمیت اور تاکید زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کا لفظ استعمال کیا کہ مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اب یہ 10 باتیں مختلف ہیں، آپس میں اگرچہ بظاہر مربوط نہیں ہیں، لیکن سب کی سب ایک مسلمان کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، سب کی سب اللہ کی رضا تک پہنچانے والی باتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ 10 باتوں کی وصیت کی، اور مقصود یہ تھا کہ خود بھی ان پر عمل کرے اور لوگوں کو بھی سکھائے، تاکہ آنے والے لوگ بھی ان پر عمل کریں۔ یہ بات کئی مرتبہ میں نے عرض کی کہ قرآن اور سنت کا سننا صرف اور صرف عمل کی نیت سے ہو، اپنی اصلاح کی نیت سے ہو، تو اگر تھوڑا سا بھی سنا جائے تو ہمارا فائدہ ہوگا، لیکن معلومات بڑھانے کے لیے یا وقت پاس کرنے کے لیے اگر قرآن سنت سنا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ یعنی ثواب تو سنانے والے کو ملے گا، لیکن سننے والوں کو اس کی کوئی غرض حاصل نہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے ہم گھنٹوں تک تقریریں سنتے ہیں، گھنٹوں تک بیانات سنتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں فرق نہیں آتا، اس لیے کہ بیان سننے والوں کی اکثر نیت معلومات میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، عمل کی نیت سے الا ماشاءاللہ اگر کوئی سنے تو اس لیے سب سے پہلے نیت کی اصلاح ہونی چاہیے کہ میں اگر سننے کے لیے میں نے وقت نکالا ہے، اپنی مصروفیات میں سے، اپنے مصروف وقت میں سے یہ تھوڑا سا وقت دیا، تو جو کچھ میں سنوں گا میں اس پر عمل کروں گا، پھر اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو احکامات پر عمل کرنے کی نیت سے چلتے ہیں، ہم عمل کا راستہ ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 10 باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے۔ پہلی بات یہ تھی کہ لا تشرک باللہ شیئا وان حرقت وان قتلت وحرقت، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنا، اگرچہ تجھے اس کے بدلے قتل کیا جائے اور جلا دیا جائے۔ یہ جو شرط ہے یہ بے اعتبار کمال کے ہے، تاکید کے لیے ہے، مبالغہ اور زیادتی پیدا کرنے کے لیے ہے، اس لیے اس شرط کا جواب ذکر نہیں ہوا کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو شرک ہرگز نہ کرنا، کفر ہرگز نہ کرنا، اگرچہ نہ کرنے کے پاداش میں تجھے قتل بھی کیا جائے اور جلا بھی دیا جائے، یہ میں نے کہا کمال کے اعتبار سے ہے، مبالغہ اور تاکید کے لیے ہے۔ اگرچہ جواز اس بات کا ہے کہ اگر کوئی تجھے مجبور کر دے کلمہ کفر کہنے پر تو تو کلمہ کفر کا کہہ کر اپنی جان بچا سکتا ہے، اپنا مال اور اپنی عزت بچا سکتا ہے، لیکن عظیمت اور کمال کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی شرک کی وضاحت، اور شرک کا مطلب یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ لا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، کہ آپ
ہرگز اپنے والدانی نہ کریں، ان کی نافرمانی سے بچیں، اگرچہ ان کی فرما برداری کے اندر آپ کو اپنے خواہشات کی خلاف ورزی بھی کرنی پڑے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ أَمَرَاكَ، اگرچہ وہ دونوں تجھے حکم دیں کہ اپنے گھر اور اپنے مال سے نکل جا، یہ بھی مبالغے کے لیے ہے، یہ بھی کمال کے اعتبار سے ہے۔ تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، کہ کبھی بھی فرض نماز جان بوجھ کر قصدن نہ چھوڑنا، اس لیے کہ من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، جو بندہ بھی جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دے تو فقط برئت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کا ذمہ اس سے ختم ہو جاتا ہے، اللہ کا امان اس سے ختم ہو جاتا ہے، یا بعض نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی احترام باقی نہیں رہتا۔ من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، یا آپ نے فرمایا لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، متعمدن کا مطلب یہ ہے جان بوجھ کر اور قصدن نماز چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اذان نماز کے لیے جو علامت ہے، اذان ہم نے سن لی ہے اور نماز پڑھنے سے ہمیں کوئی عذر نہیں ہے، نہ کوئی جسمانی بیماری ہے، نہ کوئی اور عذر ہے، لیکن پھر بھی ہم بیٹھے ہی تھے، یہاں تک کہ لوگ نماز پڑھ کے آ بھی گئے، ہم جا بھی سکتے تھے، پھر بھی ہم نے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی، یہ جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، فرض نماز ہرگز جان بوجھ کر نہ چھوڑو، اس لیے کہ جو بندہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اللہ کا ذمہ اس سے نکل جائے گا، وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو جائے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے ایک اسلام اور کفر کے درمیان یہی فرق ہے کہ مسلمان جان بوجھ کر ہرگز نماز نہیں چھوڑتا، تو نماز کا چھوڑنا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برئت منہ ذمۃ اللہ۔ اور دوسری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ لا تشربن خمرا فإنہ رأس کل فاحشہ، شراب ہرگز نہ پی، اس لیے کہ یہ شراب ہر بے حیائی کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اس پر اور بھی کئی ساری وعیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، تیار کرنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، ہر بے حیائی کی جڑ وہ شراب خوری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شراب سے عقل مفقود ہو جاتی ہے یا مغلوب ہو جاتی ہے، اور عقل ہی وہ چیز ہے جو کئی چیزوں سے انسان کو روکے رکھتی ہے، اسی لیے عربی میں اس کو عقل کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے پورے بدن کو باندھے ہوئے ہوتی ہے۔ کئی ایسے کام انسان نہیں کرتا کیونکہ عقل اس کو روک رہی ہے، اور جب عقل ہی مغلوب ہو تو پھر کسی کام کے کرنے سے وہ بندہ دریغ نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت یہ فرمائی کہ لا تشربن خمرا فإنہ رأس کل فاحشہ۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاک والمعصیت، یہ کئی گناہ آپ نے ذکر کر کے خاص خاص گناہ اور ان گناہوں کا انجام بتا کر آپ نے ایک عمومی بات ارشاد فرمائی کہ ایاک والمعصیت فإن بالمعصیت حل سخط اللہ، کہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچاؤ، خواہ وہ معمولی گناہ آپ کو لگے یا کوئی بڑا گناہ ہو، لیکن گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچاؤ، خواہ وہ بات ہو گناہ کی، خواہ نظر کا گناہ ہو، سننے کا گناہ ہو، یا کوئی اور قسم کا گناہ ہو، فعل اور عمل ہو یا قول ہو، کسی بھی طرح کا کوئی گناہ ہے
آپ نے فرمایا ایاک والمعصیۃ، ہر قسم کی گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ گناہ کا برا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے اللہ کا غضب اترتا ہے، اور جس پر اللہ کا غضب آ جائے اسے پھر کوئی دنیا کی طاقت کوئی نہیں چھڑا سکتی۔ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاک والزحف، کہ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، اگر اللہ کے دین کے لیے کسی کافر کے ساتھ جہاد کا موقع آ جائے، قتال کا موقع آ جائے، میدان جنگ کے اندر تو اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا ہو کر قتال اور جنگ کر رہا ہو، اس وقت میدان سے بھاگنے سے بھی بچو، اس لیے کہ اور اگرچہ سارے لوگ مر جائیں لیکن آپ نے میدان نہیں چھوڑنا۔ دین اسلام اللہ کا دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر کسی سے اور ہم سب سے غیرت والی ذات ہے۔ دین اسلام بھی غیرت والا دین ہے، اس کے اندر بزدلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پورا لشکر بھی تمہارے مقابلے میں ہو لیکن بھاگنا نہیں ہے۔ جب ایک مرتبہ میدان جنگ کے اندر اتر گئے تو یا شہادت ہے یا پھر غازی ہو کر لوٹنا ہے۔ آپ نے فرمایا ایاک والزحف، میں جنگ کے میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، اگرچہ سارے لوگ مر جائیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، کسی علاقے کے اندر اگر کوئی وبائی بیماری آ گئی جس کی وجہ سے ہلاکتیں ہو رہی ہوں، اموات ہو رہے ہوں، تو فَاثْبُتْ، پھر تو ادھر ہی رہے، اس علاقے سے اپنی موت کے ڈر کی وجہ سے نہ نکلنا، اس لیے کہ موت یہاں بھی آئے گی وہاں بھی آئے گی۔ بعض لوگ اس کا فائدہ یہ بتا رہے ہیں اگر آپ یہاں سے نکل کر دوسری جگہ چلے گئے، وہاں اللہ کی تقدیر کی بنیاد پر وہاں بھی اگر وہ بیماری پہنچ گئی تو لوگ بھی یہ سمجھیں گے، آپ بھی یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ میری وجہ سے یہ بیماری آ گئی، اس لیے اعتقاد کا فساد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں وبا پھیل جائے، اموات ہو رہے ہوں، ہلاکتیں ہو رہی ہوں اور تو پہلے سے وہاں موجود ہو، اس جگہ سے نہ نکلنا۔ یہ چند باتیں تھی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کی وصیت فرمائی۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا۔